تلاوت قرآن شریف آپ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العلی العظیم. آج کا سب سے پہلے تو تعزیتی ریفرنس ہے پرویز مشرف صاحب کا. سب سے پہلے سابق فوجی صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف لالچ کے باعث انتقال کر گئے. پرویز مشرف صاحب 9 سال تک پاکستان کے سربراہ رہے. انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا. 1997 میں منگلا کے کور کمانڈر تھے، جس کے بعد وہ آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہوئے. 2001 میں صدارتی استصحاب رائے سے صدر پاکستان منتخب ہوئے اور اگست 2008 میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. 2010 میں اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی. شورا ہمدرد کراچی کا اجلاس. یہ تو تعزیت سب کے لیے ہوگی. سب سے پہلے تو پرویز مشرف کا بتایا. دوسرا بہرام ڈی اواری. بہرام ڈی اواری کی عمر 81 برس تھی. بہرام ڈی اواری 2 مرتبہ ایشین گیمز گولڈ میڈلسٹ بھی تھے. 2 مرتبہ کشتی رانی مقابلوں میں ایشین گیمز گولڈ میڈل جیتا. وہ کراچی کے معروف بزنس مین تھے. انہوں نے 1998 میں میئر صادق کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا اور 1982 میں ایشین گیمز میں اہلیہ کوشی آواری کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا. بہرام ڈی اواری کو ملک کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. وہ کافی عرصے سے شدید مریض تھے. بہرام ڈی اواری نے نومبر 2022 میں ہمدرد شورا میں رکنیت حاصل کی. تیسرا امجد الاسلام امجد، معروف شاعر، ڈرامہ نگار، لاہور میں 78 برس کی عمر میں وفات پا گئے. وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا. 1944 میں لاہور میں جنم لینے والے امجد الاسلام امجد کا شمار پاکستان کے مشہور ادیبوں میں ہوتا ہے. وہ 20 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز شعبہ تدریس سے کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ 2 ادوار میں لاہور کے MAO کالج کے شعبہ اردو سے منسلک رہے. 1975 میں پاکستان آرٹ کونسل کے قیام کے بعد امجد الاسلام امجد کو اس ادارے کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک کے علاوہ چلڈرن کانفرنس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی تھے. امجد الاسلام امجد نے 1980 اور 1990 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے متعدد ایسے ڈرامے تحریر کیے جنہوں نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے، جن میں وارث، دہلیز، سمندر، دن، ششار اور ان جیسی کئی ڈرامہ سیریز کی شامل ہیں.
ان کا شمار پاکستان غزل اور نظم کے ایسے شعروں میں ہوتا ہے جس کی مقبولیت ملک کے علاوہ بیرون ملک میں بھی یکساں تھی۔ امجد الاسلام امجد کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے 1987 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور 1998 میں ستارہ امتیاز نواز دیا۔ شورا ہمدرد اچھی گئی۔ تیسرا ضیاء محی الدین۔ دیکھیے کیسے کیسے لوگ تھے۔ مشہور اینکر مصنف ضیاء محی الدین 92 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ضیاء محی الدین ان چند پاکستانیوں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان سے باہر جا کر بھی تھیٹر اور فلموں میں کام کیا۔ تقریباً 67 سال تک تھیٹر اور فلم انڈسٹری سے منسلک رہنے والے ضیاء محی الدین 2005 سے 2021 تک نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنس آرٹ سے بطور بانی سربراہ وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ اس عہدے سے اپنی مرضی سے سبکدوش ہو کر اپنی خدمات ادارے کو رضاکارانہ طور پر دے رہے تھے۔ اسی دوران ضیاء محی الدین نے 2022 میں شیکسپیئر کے ڈرامے رومیو اور جولیٹ کو اردو زبان میں پیش کیا۔ طالب علموں کو کلاسیکل تھیٹر بھی سکھایا۔ ریفرنس اب ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ دیکھیں محترمہ سعادہ راشد نے مجھ کو کانفیڈنس میں لے کے جناب کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ کو ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت سے تقرری کا اعلان کیا۔ مبارکباد کے مستحق۔ اب یہ تیسرا آئٹم ہے، اسلام آباد میں جوائنٹ سیشن سے آ گئی۔ دیکھیے یہ اسلام آباد میں جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا وہ بہت اہم سیشن تھا، کیونکہ اس میں پورے پاکستان سے نمائندے شریک ہوئے تھے۔ جو بات سب سے اہم ہے یہ کہ ہمدرد شورا جو آج کہلاتی ہے یہ پہلے شام ہمدرد کہلاتی تھی، اور یہ شام ہمدرد ایک ویژنری جن کا نام تھا حکیم محمد سعید شہید پاکستان، انہوں نے قائم کی تھی۔ کب کی؟ 1961۔ اس سن کو یاد رکھیے، 1961 میں قائم ہوئی ہے شام ہمدرد۔ اور یہ کیوں قائم ہوئی؟ کون سا زمانہ تھا؟ جنرل ایوب خان کا زمانہ تھا کہ دبا بندی تھی، کوئی کچھ بولا اس کو اندر کر دیا گیا۔ اس موقع پہ اس ویژنری نے یہ تھنک ٹینک قائم کیا شام ہمدرد، جس میں انہوں نے بڑے بڑے علماء، پروفیسر، ڈاکٹریٹ جو تھے لوگ، اسکالرس، ان کو مدعو کیا۔ اس تھنک ٹینک نے اس زمانے میں بڑا اہم کام انجام دیا۔
اور وہ جو زباں بندی تھی فوجیوں کی، ایوب خان کی، وہ تو آج تک چلی آ رہی ہے. وہ تو چلے گئے مگر فوج آج بھی پاکستان کی سیاست میں ہے. اب کس طرح ہے وہ آپ اس میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اب یہ شام ہمدرد شورا بن گئی. پہلے چیئرمین ہوتا تھا، اس کے بعد چیئرمین ختم ہو گیا، اسپیکر ہو گیا. پھر یہ 1997 میں حکیم محمد سعید نے مجھے بحیثیت چیئرمین نامنیٹ کیا شورا کا، اور شاہدہ جمیل کو ڈپٹی چیئرپرسن. بہرحال ڈاکٹر شاہدہ جمیل کی سیاسی مصلحتیں تھیں. کچھ عرصے بعد سیاست کی نظر ہو گئی. اور اب ڈپٹی چیئرپرسن ہے ہمارے پاس. تو یہ مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور بتانا یہ تھا کہ اس کی یہ ہسٹری ہے اور اس کو دائم اور قائم رکھنا ہے. اب میں اسلام آباد کے جوائنٹ سیشن میں یہی بات کہنی تھی کہ بھئی یہ ہمدرد شورا اس زمانے میں قائم ہوئی، تھنک ٹینک کے طور کے اوپر قائم ہوئی. زباں بندی تھی. لوگوں نے اس زمانے میں، جو آپ اس زمانے کے بیانات پڑھیں تو عالموں کے بیانات ہیں، اسکالرس کے بیانات ہیں، جنہوں نے بچ کے ملک کی رہنمائی کی تھی. یہ آج کے چیف گیسٹ جمیل احمد خان صاحب، تو وہ خود ہی اپنے آپ کو متعارف کرا دیں گے. سینئر ایڈوائزر رہے یو ای میں، آغا خان یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی، رائٹر، کتابیں بھی لکھی ہیں، اور دوسری باتیں اپنے متعلق خود جناب امبیسڈر صاحب